اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، لا یعنی سے بچنا یعنی فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے خود کو بچانا۔ جو لوگ فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے اور بیجا اسراف سے نہیں بچتے ہیں، وہ بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کا کیا دھیا سب پرا کا پرا رہ جاتا ہے، یعنی نیکیاں ختم، گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو پہاڑوں کی جیسی پہاڑوں بھر نیکیاں لے کر آخرت میں خود کو پائیں گے، لیکن کسی کو اس نے گالی دیا ہوگا، کسی کے ساتھ جھوٹ کہا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوئی، کسی کی چغلی کھایا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، وہ سب کے سب آئیں گے اور ان کی نیکیوں کو لے جائیں گے اور اپنے گناہ ان کے اوپر چھوڑ جائیں گے۔ لا یعنی سے نہیں بچنے پہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ پہاڑوں پہاڑ نیکیاں ہونے کے باوجود وہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پہاڑوں پہاڑ گناہ اس کے ذمے رہ جاتا ہے، جس کی سزاؤں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آیات قرآنیہ میں لا یعنی سے بچنے کی بڑی ترغیب آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی سورہ اسرائیل میں فرمایا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہوں، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، کیونکہ شیطان دل آزار بات کی وجہ سے آپس میں لڑا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، کیونکہ شیطان دل آزاری بات کی وجہ سے آپس میں لڑا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر کہ منافقوں نے، یہ سورہ نور کے اندر ہے، کہ منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ایک مرتبہ تہمت لگائی۔ بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سنی سنائی اس افواہ کا تذکرہ کرنے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اس وقت عذاب کے مستحق ہو جاتے جبکہ تم اپنی زبانوں سے اس خبر کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جن کی حقیقت کا تم کو بالکل علم نہ تھا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو اس بہتان کو سنتے ہی یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں تو ایسی بات کا زبان سے نکالنا بھی مناسب نہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ پھر کہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ بغیر تحقیق کے غلط خبریں اڑاتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا ہے، ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے اور وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے
اور اگر اتفاقاً بیہودہ مجلسوں کے پاس سے گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے، مسلمانوں اگر کوئی شریر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے جس میں کسی کی شکایت ہو تو اس خبر کی خوب چھان بین کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات پر اعتماد کر کے کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے ہوئے پر پچھتانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ انسان جو بھی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انتظار میں تیار بیٹھا ہے جو اسے فوراً لکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان جو بھی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انتظار میں تیار بیٹھا ہے جو اسے فوراً لکھ لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو اور باتوں کو چھوڑ دے۔ فائدہ ہے، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت باتیں نہ کرنا اور فضول مشغلوں سے بچنا کمال ایمان کی نشانی ہے اور آدمی کے اسلام کی رونق و زینت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی ذمہ داری دے دے کہ وہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جسے میں مضبوطی سے پکڑے رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جسے میں مضبوطی سے پکڑے رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ قرآنی احکامات اور احادیث شریفہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے، اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہمیں لا یعنی باتوں سے، فضول کاموں سے اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری نیکیاں ختم نہ کر دی جائیں اور دوسروں کے گناہ ہم پر ڈھیروں ڈال نہ دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔